أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون۔ سورۃ المومنون۔ قل رب کے نیچے لکھنا ہے تخفیف دنیاوی۔ اس کے سامنے ایک جملہ لکھواتا ہوں، شدت عذاب کا بیان ہے۔ کہ وہ اس قدر سخت ہوگا کہ ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب سے محفوظ تھے۔ بس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو عذاب سے محفوظ تھے۔ تو عرض کیا ہے جملہ کہ عذاب کی شدت کا بیان ہے، وہ اس قدر سخت ہوگا ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو عذاب سے محفوظ تھے۔ یہ شدت عذاب کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، اما ترینی، اگر دکھا تو مجھ کو، ما وہ عذاب، یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں۔ اما ترینی کے نیچے لکھنا ہے میری زندگی اور میری موجودگی میں، بس نیچے لفظ لکھنے ہیں دو، میری زندگی اور میری موجودگی میں۔ اگر تو مجھے دکھا دے میری زندگی میں اور میری موجودگی میں وہ عذاب دکھا دے جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، تو رب اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پس نہ بنانا تو مجھ کو بیچ قوم کے، ایسی قوم جو ظالم ہے، مجھے ظالم قوم میں سے نہ بنانا۔ اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں، یعنی عذاب کے وقت مجھے بچا لینا، عذاب کے وقت مجھے بچا لینا۔ اب پھر وہی حاشیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب سے بچے ہوئے تھے، یہ شدت عذاب کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اوپر اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں ما وہ عذاب، نعدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لقادرون، ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ عبارت تھی وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، اب اس پر لفظ لکھنے ادخال الہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں تو شامل نہیں ہے بات، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ اور یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، جس سے ڈرا رہے ہیں، ہم لقادرون، پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ قادرون کے نیچے پوری۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس کے سامنے لکھنا ہے آداب دعوت، یہ عنوان ہے آیت کا، آداب دعوت۔ اس کے آگے لکھنا ہے حاشیے پر، یہ آیت حقوق نفس کے متعلق ہے، حقوق نفس کے متعلق ہے، اور جہاد حقوق دین کے لیے ہوتا ہے۔ اب میں اس حاشیے کو سمجھاتا ہوں، لیکن میں پہلے معنی کر لوں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ،
میں السیئہ کا معنی پہلے کروں گا. ادفع ہٹائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم السیئہ برائی کو ہٹائیے باللتی اس طریقے کے ساتھ ہے یا احسن جو بہت اچھا ہے. برائی کو اچھے طریقے کے ساتھ ہٹائیے. اب اس کے اوپر ایک اور لفظ بھی چھوٹا سا لکھوانا ہے، یعنی اپنی ذات کا بدلہ خود نہ لیجیے. یعنی اپنی ذات کا بدلہ خود نہ لیجیے. ہٹائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو باللتی اس طریقے کے ساتھ ہے یا احسن جو بہت اچھا ہے. اپنی ذات کا بدلہ خود نہ لیجیے، یہ میرے حوالے کر دیا کیجیے، میں جانوں اور یہ آپ کے مخالفین جانیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. میرے محبوب آپ حسن اخلاق سے کام لیں، نرم کلامی سے ان کو جواب دیں. تو اب کوئی برائی کرے تو جواب میں اچھائی کرنی چاہیے. اگر دشمن میدان جنگ میں آ گئے، کفار لڑائی کرنا چاہتے، ہم اچھا ان کو جواب دیں نا. میں نے حاشیہ آپ کو لکھوا دیا، یہ حقوق نفس کے متعلق ہے، جہاد حقوق دین کے لیے ہوتا ہے. اب حاشیے کو پڑھے، حاشیہ فٹ ہوگا. آداب دعوت کے آگے میں نے کیا لکھوایا؟ یہ آیت کس بارے میں ہے؟ حقوق نفس کے بارے میں ہے، اور جہاد حقوق دین کے لیے ہوتا ہے. دشمن مقابلے میں آ گئے میدان جنگ میں تو بندہ ان کو جواب نہ دے، نہ یہ اپنی ذات کے بارے میں ہے. کوئی آپ کی ذات کے ساتھ برا معاملہ کرے، آپ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں. نحن عالم بما یصفون، ادفع کے نیچے اور بھی لفظ لکھنا تھا، طریقہ تبلیغ. نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو، یصفون جو یہ بیان کر رہے ہیں. اس کے نیچے لکھے پوری سزا ملے گی، یصفون پوری سزا ملے گی. ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ بیان کر رہے ہیں. آپ کی ذات کے متعلق کوئی زیادتی کرے، جو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آپ جواب دیں. میری طرف دیکھیے گا، سر اٹھائیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے بہت قداور شخصیت تھے. 850 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 550 کتاب لکھی ہے، اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ تو اس سے بھی بڑھ گئے، 850 کتاب. ایک جگہ بیان کے لیے پہنچے تو رکا آ گیا بیان سے پہلے. اب میں الفاظ کیسے عرض کروں آپ کے سامنے؟ رکے میں لکھا ہوا تھا آپ کافر ہیں. نمبر 2، آپ حرامی ہیں، آپ کا نسب غلط ہے. نمبر 3، آپ جولاہے ہیں. سنبھل کر بیان کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے رکا پڑھا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں. دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ تو حرامی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی تھانہ بھون میں زندہ موجود ہیں، کوئی تحقیق کرنا چاہے میں کرایہ دیتا ہوں، جا کر تحقیق کر لے. اور نمبر 3، تم نے کہا ہے کہ تم جولائے ہو، یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، سارے حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں. اور سنبھل کر بیان کرنا، نہ یہ بات نہیں ہے. جو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق صحیح عقائد و اعمال ہوں گے میں وہ بیان کروں گا. یہ فرما کر بیان شروع کر دیا. کون مولانا برداشت کرتا ہے؟ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے. ہمزات وسوسے. مولانا علماء نے لکھا اس مقام پر کہ توحید بیان کرنے والے کو تعوذ زیادہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنا چاہیے. شیطان بڑے حملے کیا کرتا ہے.
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے پروردگار ان یحضرون کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، میرے قریب بھی نہ آنے پائیں، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب وسوسوں سے کیا مراد ہے؟ ہمزات سے سامنے لکھیں وہ وسوسے جو خلاف مصلحت ہوں، ورنہ خلاف شرع وسوسہ پیغمبر کے دل میں شیطان ڈال ہی نہیں سکتا۔ اب اس جملے کو سمجھ لیں، کیا مراد ہے شیطان کے وسوسوں سے؟ خلاف مصلحت وسوسے۔ اب میری طرف آپ دیکھیں گے، میں آپ کو مثال عرض کروں گا۔ مجھے تکلیف ہو گئی، دوستوں نے کہا قید آباد چلے جاؤ، وہاں اچھا ڈاکٹر ہے۔ کسی نے کہا نہیں جی سرگودا میں اچھا علاج ہوتا ہے۔ اب اچھا علاج تو سرگودے میں ہے، بڑا شہر ہے۔ وسوسہ آ گیا نہیں یار کون اتنا دور جائے، بس یہ ٹھیک ہے یہاں قید آباد علاج کروا لوں۔ اس کو کہتے ہیں خلاف مصلحت وسوسہ۔ اب فائدہ تو سرگودا علاج کروانے میں زیادہ تھا، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑا شہر ہے، کہ چھوڑو یار کون جائے، چلو بس یہاں قریب ہے قید آباد، یہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے خلاف مصلحت۔ خلاف شرع وسوسہ شیطان پیغمبر کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟ یہ خلاف مصلحت۔ حتی اذا جاءہم الموت قال رب ارجعون، تخویف اخروی، عنوان آپ نے خود لکھنے ہیں، تخویف اخروی۔ حتی اذا جاء، اب حتی کی غایت کیا ہے؟ حتی کے نیچے لکھنا ہے اب تو غفلت میں ہیں، اب تو غفلت میں ہیں، یہاں تک کہ جس وقت جاءہم الموت، آ جائے ان میں سے کسی ایک کو موت۔ ورنہ آیا تو وہ کرتا ہے جس کا جسم ہو، موت کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے موت پر لکھنا ہے اسباب موت، موت پر لکھنا ہے اسباب موت۔ یہاں تک کہ جس وقت آ جائے ان میں سے ایک کو موت، یعنی اسباب موت، موت کے اسباب آ گئے، کان تو کہتا ہے، کالا کے نیچے شرمندہ ہو کر کہتا ہے، شرمندہ ہو کر، رب ارجعون، اے میرے پروردگار لوٹا تو مجھ کو۔ اب ارجعو یہ تو جمع مذکر کا صیغہ ہے مخاطب کا، اللہ تو ایک ہے، ارجعو کیوں کہہ رہا ہے فوت ہونے والا؟ سامنے جملہ لکھ لیں، ارجعون بمعنی ارجعنی، ارجعنی دو دفعہ لکھنا ہے، ارجعون بمعنی ارجعنی، ارجعنی یعنی بار بار کہے گا، بار بار کہے گا۔ جمع برائے تکرار، جلدی کریں، جمع برائے تکرار، ارجعو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ تکرار کے لیے، بار بار کہے گا، ارجعنی اللہ مجھے لوٹا، اللہ مجھے لوٹا، میری روح کو واپس کر۔ کوئی آپ سے پوچھے ارجعو اللہ تو ایک ہے، جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ جلدی بتائیں مولانا، جلدی بتائیں، میں انتظار نہیں کروں گا آپ کی، جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ تکرار کے لیے۔ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک، اب نیک عمل کروں گا، میری روح کو واپس کر دے، توحید مانوں گا، شرک چھوڑ دوں گا، انبیاء پر ایمان لاؤں گا، اب نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ فی ما ترکتو، فی ما کے نیچے لکھنا ہے فی بمعنی بدل، فی بمعنی بدل۔ اب مانا لالی عمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک، بدلے ان کے، فی کا مانا ان کے بدلے، ما ترکتو جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے، جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے ان کے بدلے میں نیک اعمال کروں گا، اللہ مجھے واپس لوٹا، میری روح پیچھے لوٹا دے۔ جواب آیا کلا، رد مطالبہ،
لکھنا ہے قلم اوپر رکھیں جی، ہٹائیں نہیں. کلا رد مطالبہ ہرگز نہیں. جو روح پاؤں سے گھٹنوں سے پیڑ سے سینے سے نکل آئی ہے واپس نہیں جا سکتی. کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور مولانا 27واں پارہ کھولیں، سورۃ الواقعہ. اللہ تو اس کی روح کو واپس نہیں لوٹاتا، کوئی اور لوٹا سکتا ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ. فلولا اذا بلغت الحلقوم، صفحہ ہے 484. دو ساتھی مل کر دیکھ لیا کریں، بعض ساتھی دیر سے کھولتے ہیں، انتظار نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 83. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی پر. گردن والی ہڈی کو کہتے ہیں ہنسلی، پنجابی میں کہتے ہیں گھنڈی، سریکی میں کہتے ہیں نرگڑ. یہ گردن والی ہڈی، سارے جسم سے روح نکل آئی. جس وقت پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی کو، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. فوت ہونے والا فوت ہو رہا ہے، جسم اس کا ٹھنڈا ہو رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ اس مرنے والے کے، منکم تم سے بھی زیادہ قریب، لیکن لا تبصرون لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. میں اللہ زیادہ قریب ہوتا ہوں. فلولا، لولا کو دوبارہ دہرایا ہے آدھا بود یاد. ان کنتم غیر مدینین، اگر نہیں ہو تم جزا دیے ہوئے. تم کہتے ہو کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، روح نکلی تو جزا سزا ہوگی. اس کو جزا سزا سے بچانا ہے تو روح نکلنے نہ دو. جو نکل آئی ہے گردن تک پہنچ گئی ہے واپس لوٹاؤ. روح نکلی تو میں حساب ضرور لوں گا، عذاب ثواب ضرور ہوگا، اس کو مرنے نہ دو. ان کنتم غیر مدینین، اگر نہیں ہو تم جزا دیے ہوئے تو پھر ترجعونہا، لوٹاؤ تم اس روح کو، واپس جسم میں لوٹا دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ کوئی جزا سزا نہیں ہے، روح کو نکلنے نہ دو، واپس لوٹا دو. کون ہے جو روح کو واپس لوٹا سکے؟ آؤ. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جو روح پہ پاؤں سے نکل آئی، گھٹنے سے نکل آئی، پیٹ اور سینے سے نکل آئی، گردن والی ہڈی پر پہنچ گئی، اللہ واپس نہیں جانے دیتا. اب یہ بات آپ نے مجھے سمجھانی ہے، میری طرف دیکھ کر مجھے سمجھائیں. جو پاؤں گھٹنے پیٹ سینے سے نکل آئی، گردن کی ہڈی تک پہنچ گئی، وہ بندہ بار بار منت بھی کرتے اللہ میری روح کو واپس لوٹا، اللہ روح واپس نہیں جانے دیتا. جو گردن والی ہڈی پر پہنچی ہوئی ہے وہ روح تو اللہ واپس نہیں جانے دیتا، اور جو مکمل نکل گئی ہے وہ جمعرات کو کیسے واپس آ جاتی ہے؟ کمال ہے. کلا ہرگز نہیں، نہا کلمتن، یقیناً وہ ایک کلمہ ہے، ہوا قائلہا، وہ کہنے والا ہے اس کو. کلمہ کہہ تو رہا ہے ارجعنی ارجعنی ارجعنی، لیکن وہ پوری ہونے والی بات نہیں ہے. انہا کلمتن ہوا قائلہا، یقیناً وہ ایک کلمہ ہے، بات ہے، ہوا قائلہا، وہ کہنے والا ہے اس کو. مونا رب ارجعون، سامنے جملہ لکھیں، یہ بڑے علماء کے لیے ہے. رجعت کا اطلاق تو موت کے بعد ہوتا ہے. بس یہاں کیوں آیا لفظ رب ارجعون؟ حفاظ کرام کے ذہن میں اگر آیت ہو، بس میں خالی ذالک رجع بعید، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر واپس لوٹنا یہ عقل سے دور ہے. رجعت تو کہتے ہیں موت کے بعد واپسی کو، ابھی تو اس کی موت کا کام شروع ہے اور یہ کہہ رہا ہے ارجعون ارجعون ارجعنی ارجعنی. رجعت کا اطلاق تو موت کے بعد ہوتا ہے، ابھی تو موت اس پر آئی ہوئی ہے، پھر رجعت کیوں کہا گیا؟ جواب لکھیں. بوقت حضور موت، جب موت حاضر ہوتی ہے، بوقت حضور موت عالم آخرت
منکشف ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے اس شخص کو منتقل الی الآخرت سمجھا جائے گا۔ اسی تاخیر موت کو رجت سے تعبیر کیا۔ یہ جواب ہے، چونکہ موت حاضر ہو گئی اس کو منتقل الی الآخرت سمجھا گیا، گویا کہ یہ منتقل ہو چکا ہے، اس لیے رجت سے تعبیر کیا، ورنہ رجت کا اطلاق تو موت کے بعد ہوا کرتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پیچھے ان کے ایک آڑ ہے، برزخن آڑ ہے، پردہ ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب ایک آڑ ہے، پردہ ہے۔ من ایک عربی میں الفاظ لکھواتا ہوں، بڑے ساتھی لکھے ہیں، بڑے آسان، قرطبی کا حوالہ ہے اور حوالہ بڑا قیمتی ہے برزخن کا۔ حاجزۃ بینہ و بین الدنیا، حاجزۃ بینہ و بین الدنیا، دنیا اور اس بندے کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ حاجزۃ بینہ و بین الدنیا من مات فقد دخل فی البرزخ، ایک رکاوٹ ہے اس بندے اور دنیا کے درمیان، کیونکہ جو بندہ مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔ اب رکاوٹ والدہ کے پیٹ میں بچے کا جسم تیار ہوتا ہے، عالم ارواح سے اللہ کے حکم سے روح اس میں آ جاتی ہے۔ اب عالم ارواح کے بعد ہے عالم ارحام، رحم کی جمع، ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ اب جو عالم ارحام میں آ گیا وہ عالم ارواح میں واپس نہیں جا سکتا۔ عالم ارحام رحم والا جہان، اس سے بندہ دنیا میں آ گیا، اب والدہ کے پیٹ عالم ارحام میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ میں چلا گیا، عالم برزخ سے عالم دنیا میں پیچھے نہیں آ سکتا۔ عالم برزخ ختم ہوا، عالم آخرت شروع ہو گیا، قیامت کا معاملہ۔ اب عالم آخرت میں جو پہنچ گیا وہ پچھلے جہانوں میں واپس نہیں آ سکتا۔ ایک ترتیب ہے، اب کیا کریں؟ سورۃ الرحمن، سورۃ الرحمن، موت کے بعد ہے برزخ، میاں سے موت کے بعد کیسے برزخ، کیا کریں؟ برزخ، عالم برزخ۔ سورۃ الرحمن کھولیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ صفحہ ہے 479، دوسرے ساتھیوں کی نصرت کرنی ہے۔ آیت نمبر 19، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے چلا دیے دو سمندر، طرح لے کے وہ مل کر چل رہے ہیں، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، ایک کالا ہے ایک سفید ہے، دو سمندر مل کر چل رہے ہیں، کھارا اور کڑوا اور میٹھا روی۔ اور نفخہ پر لکھنا ہے دوبارہ، جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا نفخہ ثانیہ، فلا انصاب بینہم یومئذ، فلا انصاب بینہم یومئذ۔ لالا تیرے قرآن چاہ کے لوڈو جی جلد جلدی کرو، میں حوالہ لکھا ہے۔ جب دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں، فلا انصاب بینہم، پس نہیں ہوگا حسب نسب ان کے درمیان، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی ان کے درمیان، یومئذ اس روز، ولا یتسالون، نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کمال ہے، جب سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا زندہ ہو کر اٹھیں گے تو ان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ مونا یہ اشکال ہے، کھولیں آخری پارہ۔ عبس وتولی، قرآن میں بڑی مثالیں ہیں، میں ایک مثال آپ کو دکھاتا ہوں۔
عبس وتولى أن جاءه الأعمى. یہ آپ کھولیں صفحہ 532، جلدی کریں، صفحہ 532 آیت نمبر 34 اور 35. اب بات آپ نے مجھے بتانی ہے، میں نہیں بولوں گا. اللہ فرماتے ہیں جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے، آپس میں کوئی نسب نہیں ہوگا، رشتہ داری نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وہ امہ اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی ابے سے بھاگے گا، وہ صاحبتی اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی بیٹوں سے بھاگے گا. جب رشتہ ہے ہی نہیں تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ جب رشتہ ہے ہی نہیں، ماں اور باپ کہاں سے آ گئے؟ بیوی کہاں سے آ گئے؟ بیٹے کہاں سے؟ ادھر قرآن کہتے ہیں رشتہ داری نہیں ہوگی، تو یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے. بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے تو رشتہ دار، رشتہ داری کیسے نہیں ہوگی؟ اشکال سمجھ آ گیا؟ اب فلا انصابہ کے اوپر لکھنا ہے، یعنی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، یعنی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی. رشتہ داری قیامت میں ہوگی لیکن فائدہ ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے. سورۃ الصافات کھولیں 23واں پارہ، آیت نمبر 27، آیت نمبر صفحہ 403، صفحہ 403 آیت نمبر 27. دو ساتھی مل جایا کریں نا جی، تاکہ جلدی حوالہ نکل آئے، انتظار تو میں نہیں کر سکتا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، سوال کریں گے ایک دوسرے سے. قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یقیناً تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس عن الیمین، دائیں جانب سے. اب دائیں جانب کا کیا مطلب ہے یہ تو اپنے مقام پر حل کروں گا انشاءاللہ، لیکن سوال تو کریں گے. ادھر قرآن کہتے ہیں سوال نہیں کریں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سوال نہیں کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھے نمبر 1، حالات محشر مختلف ہوں گے. جلدی جلدی جواب نمبر 1، حالات محشر مختلف ہوں گے. بس کبھی سوال کریں گے کبھی نہیں کریں گے. نمبر 2، تساؤل یا تساءلون سے تساؤل فائدہ مند نہیں ہوگا. کس تساؤل کی نفی ہو رہی ہے؟ جو نافع ہو، فائدہ مند ہو. سوال جواب تو کریں گے لیکن فائدہ مند نہیں ہوگا وہ سوال جواب کرنا. نمبر 3، کفار سے نفی ہے. نمبر 3 جواب کفار سے نفی ہے. بس وہ بندہ کہ بھاری ہو گئے اس کے تول، موازین اوپر یعنی مومن، جلدی جلدی یعنی مومن، جو مومن ہوگا اس کے میزان بھاری ہوں گے تول. فَأُولَٰئِکَ فِي جَہَنَّمَ خَالِدُونَ، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اس کے سامنے حاشیے پر عنوان لکھیں، منکرین کے 7 احوال، منکرین کے 7 احوال. اب 1-2 نمبر لکھ لیں آیتوں کے اندر. خفت پر 1، خاسروا انفسہم 2، خالدون 3، تلفح وجوہہم 4، آگے ہم فیہا کالہون کالہون 5، نیچے آ جائیں قال اخسؤوا فیہا 6، ولا تکلمون 7. منکرین کے 7 حالات. اب ایک اور عنوان لکھیں، اسباب عذاب 7. یہ بھی حاشیے پر عنوان لکھیں، اسباب عذاب 7. آپ کے پاس قلم بھی ایک رنگ کا ہے، فرق آپ کیسے کریں گے؟
اب 7 اسباب ہیں، یہ نمبر لکھواتا ہوں۔ خاسروا انفسہم، خاسروا 1، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم تکذبون 2، ربنا غلبت علینا شقوتنا 3، آگے کننا قوما ضالین 4، آگے آ جائیں۔ فاتخذتم سخریا 5، حتی انسوکم 6، تضحکون 7۔ دوبارہ دہرائیں گے لیکن پہلے میں معنی کر لوں۔ تلفظ وجوہہم النار، جلا کر رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ، وہم چہروں کو جلائے گی، باقی جسم بچ جائیں گے۔ واہ بھائی واہ، چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اشرف الاعضاء ہے۔ میں نے عرض کیا تھا چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ آپ الفاظ دہرائیں، فرقان الفاظ دہرائیں، چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ اشرف الاعضاء ہے، سارے اعضاء میں سے زیادہ عزت والا چہرہ۔ جب چہرہ سب سے زیادہ عزت والا نہیں بچے گا، باقی جسم کیسے بچے گا؟ یہ لفظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس آگ میں کالحون بد شکل ہوں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اوپر والا ہونٹ سر تک ہوگا، نیچے والا ہونٹ سینے تک ہوگا۔ مولانا میری طرف تو دیکھیے، حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا اوپر والا ہونٹ سر تک ہوگا، نیچے والا ہونٹ سینے تک لٹکا ہوا ہوگا، بد شکل ہوں گے کالحون۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اس کے نیچے تذلیل مجرمین، تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یقال لہم الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات تتلی علیکم، تلاوت کی جاتی تھی تم پر؟ نیچے لکھیں دنیا میں تلاوت کی جاتی تھی تم پر۔ فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اب بہا ہا ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے، اس پر لفظ لکھنے چھوٹے سے، تلاوت بالواسطہ، نمبر 2 بلا واسطہ۔ یا تو ڈائریکٹ تمہیں آیتیں سنائی جاتی تھیں، یا ڈائریکٹ تم نے نہیں سنی لیکن بات تو پہنچی تھی نا، ان آیات کے اندر یہ ہے۔ تلاوت بالواسطہ، نمبر 2 بلا واسطہ، تم ان کو جھلا دیا کرتے تھے۔ قالو، اس کے نیچے لکھے معذرت، معذرت جرم کی معذرت کریں گے۔ اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ نیچے لکھے اپنے ہاتھوں بدبختی غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اس پر لکھے اقرار جرم، اور تھے ہم قوم گمراہ ہونے والے۔ اب ربنا، اے ہمارے پروردگار، اس کے نیچے لفظ لکھے درخواست عود، واپس لوٹانے کی درخواست۔ پہلے جرم کا اعتراف کریں گے، ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی، اللہ مہربانی کر، ہم گمراہ تھے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اعتراف جرم کرنے کے بعد ہم گمراہ تھے، اب اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، نکال تو ہم کو منہا، اس آگ سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس اگر لوٹے ہم، ادنا کے نیچے شرک کی طرف لوٹے ہم، کفر کی طرف لوٹے ہم، تیری نافرمانی کی طرف لوٹے ہم۔ ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے، آگے آپ خود سمجھ لیں۔ اگر ہم نے دوبارہ یہ کام کیا نا، انبیاء کی گستاخی، آیتوں کو جھٹلانا، قیامت کا انکار، توحید کا انکار، دوبارہ ہم نے اگر یہ جرم کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پر یقیناً ہم ظالم ہوں گے، اس وقت پوری سزا دینا۔ نیچے لکھو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اس وقت پوری سزا دینا۔ دوبارہ ہم نے یہ جرم کیا نا، پھر سزا دینا، اللہ ایک دفعہ تو لوٹا دے، ایک دفعہ تو ہمیں نکال دے۔ قال، اللہ فرمائے گا اخسؤ فیہا، دھر
کتے کو کہا جاتا ہے دھر دھر چخے اخسؤ فیہا رد درخواست، اس کے نیچے لکھے رد درخواست، اخسؤ فیہا پڑے رہو ذلیل ہو کر فیہا آگ میں، ولا تکلمون میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، کتے کو کہا جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جواہر القرآن، اور میں آپ کو اس کا حوالہ دکھاؤں یہ میں نے کیوں منع کیا۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دھر دھر میرے ساتھ بات نہ کرو، بکواس نہ کرو۔ قال میں عبارت پڑھ رہا ہوں، قال اللہ فرمائے گا اخسؤ فیہا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی دور ہو جاؤ اور مت بولو۔ یہ کلمہ تحقیر ہے، جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے اسی طرح ان کو دھتکار دیا جائے گا، جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے دھر دھر چخے، یہ ان کو بھی ایسے کہا جائے گا، بات نہ کرو کتو، میرے ساتھ بولو مت، کلام نہ کرو میرے ساتھ۔ فرمایا انہو کان فریق من عبادی، اس پر لکھے ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ دوسرا بھی لکھے علت رد، کیوں اللہ ان کی درخواست رد کرے گا، علت رد، یہ علت ہے، وجہ بیان ہو رہی ہے، یہ انہا تعلیلیہ ہے علماء کرام، اس لیے میرے ساتھ بات نہ کرو، پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم کے اندر دھر دھر، کیوں، اس لیے انہو کان فریق من عبادی، یقیناً شان یہ تھی ایک جماعت میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہا کرتے تھے، عبادی پر مولانا لفظ لکھنے ہیں متکلم مقبول، جلدی کریں، متکلم مقبول، میرے بندے کلام کرنے والے مقبول بندے، یقولون اس کے نیچے لکھنا ہے کلام مقبول، جو میرے مقبول بندے تھے بات کرنے والے، اب ان کا مقبول کلام سنو، وہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے بس بخشش فرما تو واسطے ہمارے، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، وانتا خیر الراحمین اور تو بہتر رحم کرنے والوں کا ہے۔ میرے مقبول بندے یوں دعا مانگا کرتے تھے، کلام مقبول، فاتخذتموہم سخریا، پس بنا لیا تم نے ان کو سخریا، مسخری کیا ہوا، تم ان کے ساتھ مذاق بنا لیا کرتے تھے، بس بنا لیا تم نے ان کو سخرین، مسخری کیا ہوا۔ سبحان اللہ، سخرین پر لکھنا ہے مرض مدید، مرض شدید، مرض شدید، یہ بڑی سخت بیماری ہے، مذاق بنا لیا تم نے، حتی انسوکم ذکری، اس کے نیچے لکھنا ہے مرض مدید، لمبی بیماری، ایک تو کینسر ہو اور ہو بھی 20 سال تک کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، مرض سخت بھی ہو اور لمبا بھی ہو، مرض شدید، تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، جاؤ جاؤ بڑے آ گئے تم، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ بھلا دیا انہوں نے تم کو میرا ذکر، تم ان کے پیچھے پڑے رہے، مجھے یاد کرنا بھول گئے، یہاں تک کہ بھلا دیا انہوں نے تم کو ذکری میری یاد، کنتم منہم تضحکون، اور یقیناً تم اور تھے تم ان سے تضحکون، ہنسا کرتے تھے، اے وہاں بھی جا رہے ہیں، یہ دیکھو، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یقیناً میں نے بدلہ دیا ان کو آج کے دن، کیوں بدلہ دیا، بما صبروا، با سببیہ، اس وجہ سے کہ وہ ڈٹے رہے، پکے رہے، مستقل رہے، انہم ہم الفائزون، اس پر لکھے بیان جزا، کون سا میں نے ان کو بدلہ دیا، یہ بدلہ دیا، یقیناً وہی الفائزون کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اب مولانا اسباب عرض کرتا ہوں، منکرین کے 7 احوال میں نے آپ کو عرض کیے، نمبر بھی میں نے لکھوائے،
ایک حال خفت موازینہم، ان کے وزن ہلکے ہو جائیں گے، اور نمبر 2 خاسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، 2 خالدون جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، تیسری حالت تلفظ چہروں کو آگ جلا کر رکھ دے گی، 4 کالہون شکل بد ہوگی، بری گندی شکل ان کی ہوگی، 5 اخسؤ فی، اللہ فرمائے گا دھر دھر پڑے رہو ذلیل ہو کر، اور نمبر 7 ولا تکلمون، میں بات بھی نہ کرو، میں تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ منکرین کے 7 حالات، اور اسباب میں نے عذاب کے بھی آپ کو 7 لکھوا دیے، 7 عذاب کے اسباب۔ نمبر 1 خاسروا انفسہم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا عذاب کا ایک سبب، نمبر 2 تکذبون، آیتوں کو جھٹلانا عذاب کا دوسرا سبب، شکوتنا، بدبخت بن جانا اپنے ہاتھوں سے تیسرا سبب، ضالین، گمراہ ہو جانا عذاب کا چوتھا سبب، سخریجن، موحدین کے ساتھ مذاق اور مسخری بنانا عذاب کا 5واں سبب، انسو، اللہ کی توحید کو بھول جانا یہ عذاب کا 6واں سبب، تضحکون، موحدین سے ہنسی مذاق کرنا ان کے دل دکھانے کے لیے یہ عذاب کا 7واں سبب۔ اب آؤ مولانا ایک جملہ آپ کو لکھواتا ہوں بقول ابن عباس، جلدی کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ 7 دعائیں مانگیں، 6 دعائیں مانگیں گے، 6 7 نہ 6 دعائیں مانگیں گے، 1000 سال بعد جواب ملے گا۔ یہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے نا، مشرک، کافر، باغی، یہ کتنی دعائیں مانگیں گے؟ 6۔ جواب اللہ کی طرف سے کتنی مدت بعد ملے گا؟ اب ایک مقام یہ ہے، یہ ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں نکال 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 نکال، 1000 سال تک پکارتے رہیں گے، 1000 سال مانگتے رہیں، 1000 سال بعد جواب آئے گا اخسؤ فیہا۔ مقام حل ہو گیا، ایک مقام یہ ہے۔ دوسرا کھولے مولانا سورت الف لام میم سجدہ، 21واں پارہ، آیت نمبر 12۔ صفحہ ہے 375۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر تو دیکھ لیتا سننے والے، لرأیت امرا عظیما، وہاں حل کریں گے انشاءاللہ، جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، نیچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے پروردگار کے ہاں، کہتے ہوں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، فرجعنا، پس ہمیں لوٹا، نعمل صالحا، عمل تاکہ ہم کریں نیک، ایک دفعہ لوٹا دے اللہ، انا موقنون، یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں، اب ہمیں یقین آ، ایک دفعہ لوٹا دے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے البتہ دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، زبردستی ہدایت دے سکتے تھے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن ثابت ہو گئی بات میری طرف سے، کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ بات ثابت ہو گئی ہے، ضرور بھی ضرور بھروں گا میں جہنم کو جن اور انسانوں تمام سے۔ 1000 سال بعد جواب آئے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ، 1000 سال پکارتے رہیں گے،
ارجعنا نعمل صالحا ارجعنا نعمل جواب آئے گا 1000 سال بعد فذوقو چکھو تم بما نسیتم لقاء یومکم بوجہ اس کے کہ تم نے بھلا دیا تھا آج کے اس دن کی ملاقات کو انا نسیناکم یقیناً ہم نے تم کو بھلا دیا یعنی ہم نے تم کو چھوڑ دیا ذوقوا العذاب اور چکھو عذاب ہمیشگی کا بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے کتنے سال پکاریں گے آپ نہیں بولتے آگے حوالے چھوڑا کیا دکھاؤں میں کتنے سال جواب کب ملے گا 1000 سال کے بعد اور میں ذوقوا بما نسیتم 2 حوالے ہو گئے تیسرا کھولو مولانا سورۃ حامیم المومن 24واں پارہ آیت نمبر 11 یہ صفحہ ہے 422 قالوا ربنا متنا سنتين واحييتنا سنتين یہ جو 6 باتیں عرض کر رہا ہوں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں قالوا ربنا متنا سنتين کہیں گے مجرم اور باغی مشرک لوگ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو موتیں دی 2 واحییتنا سنتين اور زندگیاں بھی دی تو نے ہم کو 2 فاعترفنا بذنوبنا پس اقرار کرتے ہم اپنے گناہوں کا فهل الى خروج من سبیل کیا ہے نکلنے کی کوئی صورت جواب آئے گا 1000 سال بعد ذالکم بانہو کوئی نکلنے کی صورت نہیں ذالکم لا سبیل لکم لا سبیل لکم کوئی صورت نکلنے کی نہیں ہے کیوں بانہو باسببیہ اس وجہ سے اذا دعی اللہ وحدہ جب بلایا جاتا تھا اللہ کریم کو درہانے کے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ اکیلے اللہ کی دعوت دی جاتی تھی کفر تم انکار کر دیا کرتے تھے وہیں یشرک بہی تو منو اگر شریک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تم مان لیا کرتے تھے 1000 سال بعد جواب آئے گا کتنے مقام ہو گئے 3 سورۃ حامیم زخرف کھولیں جی آیت کا نمبر ہے 77 حامیم زخرف آیت نمبر 77 آ جائیں جی یہ صفحہ ہے 446 آیت نمبر 77 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ آواز دیں گے یا مالک اے مالک فرشتہ لیقضی علینا رب تو ہماری سفارش کر تاکہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا پروردگار ہمیں موت دے دے مر جائیں ہم سے عذاب برداشت نہیں ہو رہا تو ہمارے لیے دعا کر تاکہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا پروردگار ہمیں موت دے دے مار دے قال وہ جواب دے گا انکم ماکثون اللہ نے مجھے فرما دیا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں انکم ماکثون یقیناً تم ٹھہرنے والے ہوگے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں 1000 سال پکاریں گے پھر جواب ملے گا کتنے مقام ہو گئے 4 کھولو مولانا سورۃ ابراہیم وَأَنذِرِ النَّاسَ اور ڈرائیں لوگوں کو جس روز آئے گا ان کے پاس عذاب فیقول کہیں گے وہ لوگ ظالموں جنہوں نے شرک والا ظلم کیا مشرک کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب اے ہمارے پروردگار ڈھیل دے دے تو ہم کو مہلت دے دے ایک قریبی وقت تک تھوڑی سی تو مہلت دے دے نجیب دعوتک پیش گاؤں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ آتے جاتے کبھی کبھی تباہ شدہ بستیوں میں ٹھہر جایا کرتے تھے اور واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ کیسا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ پھر بھی تم نے عبرت نہیں پکڑی وَضْرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ہم نے بیان کی تمہارے لیے 1000 سال بعد جواب آئے گا چیختے رہیں گی 1000 سال سورۃ فاطر کھولیں 22واں پارہ
آیت نمبر 37، صفحہ کھولے گی 396، 396۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چیختے چلاتے ہوں گے فیا جہنم میں، چیخ چلا رہے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار نکال تو ہم کو، نعمل صالحا، تاکہ عمل کرے ہم نیک، ہم نیک عمل کریں، ہمیں نکال، غیر الذی، 5 یہ دکھا دیے۔ ایک ہمارے سبق میں تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1000 سال تک روئیں پیٹیں گے، چلائیں گے، مانگیں گے، 1000 سال بعد جواب آئے گا۔ آؤ سبحان اللہ۔ کالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کافر کہے گا، کالا پر کافر لکھیں، کافر کہے گا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تم۔ ہاں مولانا ایک جملہ پچھلی آیت سے ہمیں سمجھ آ گیا، فاتخذتموہم سخریا، تم ان سے مذاق کرتے رہے، اسی شغل میں لگے رہے، اور میں اللہ کی توحید تمہیں یاد نہ رہی۔ ہائے ہائے، تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ توحید ماننے والوں کو اور توحید بیان کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، آخرت کی عذاب کا سبب ہے۔ یہ پڑھ لیا آپ نے، قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اس پر لکھیں شدت ہول قیامت، شدت ہول قیامت، اتنی قیامت ہولناک ہوگی اس کی شدت۔ کافر کہے گا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تم، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، گنتی کے سال۔ ایک سوال کرے گا نا تو دوسرے کہیں گے قالو، دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، وہ تو پوری ہو نہیں سکے گی، پھر کہیں گے ایک دوسرے کو یہ کتنا ٹھہرے ہو تم، تو دوسرے جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، یا او بعض یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ، ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ، چند گھنٹے ٹھہرے، ہمیں یاد نہیں ہے بھائی۔ فصل العادین، پس تو پوچھ لے گنتی کرنے والوں سے، نیچے لکھیں ملائکہ، فرشتوں سے پوچھ لے، ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے، ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، فرشتوں سے پوچھ لے، جو انسانوں کی عمر کو لکھتے تھے نا، ان فرشتوں سے پوچھ لے۔ قال، اللہ کہے گا، اب کالا پر اللہ لکھیں، اللہ فرمائے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ٹھہرے ہو تم، الا قلیلا، مگر بہت کم، ایک دن بھی نہیں ٹھہرے دنیا میں، چند گھنٹے بھی نہیں ٹھہرے، قلیلا، بہت کم ٹھہرے ہو تم دنیا میں۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش، لو تمنا کے لیے، کاش، انکم کنتم تعلمون، کاش یقیناً تم جان لیتے دنیا میں اس قلت دنیا کو، تعلمون پر لکھیں قلت دنیا کو، دنیا کی قلت کا پتہ کاش تمہیں چل جاتا زندگی کے اندر، آخرت کی تیاری تو کم از کم کر لیتے۔ کان میری طرف، نظر قرآن کی طرف، سارے احباب کی۔ کہیں گے لبثنا یومن، نیچے دیکھنا ہے، کان میری طرف لگائیں، ایک دن ہم ٹھہرے، نہیں، بعض یوم، چند گھنٹے ٹھہرے ہیں۔ اللہ فرمائے گا قلیلاً، تم بہت کم ٹھہرے ہو، یوم کہنا بھی غلط ہے، بعض یوم کہنا بھی غلط ہے، تم دنیا میں قلیلاً بہت ٹھہرے ہو، ورنہ ایک دن قلیل نہیں ہے۔ آپ میرا سوال سمجھے تو میں جواب آپ کو لکھواؤں نا۔ ایک آدمی 100 سال ٹھہرا ہے دنیا میں، اور قیامت میں کہہ رہے میں تو ایک دن ٹھہرا ہوں، ایک دن بھی تو قلیل ہے، یا چند گھنٹے میں دنیا میں ٹھہرا ہوں تو چند گھنٹے بھی تو قلیل ہے، لکھیں یومن او بعض یوم بھی تو قلیل ہے۔
پھر قلیلاً کہہ کر اس کی تردید کی تو فرق کیا ہوا؟ جواب سوال سمجھ آ گیا جی؟ ایک دن یا چند گھنٹے بھی تو قلیل ہے۔ جواب لبسنا یومن او بعض یوم، لکھیں لبسنا یومن او بعض یوم میں دو باتیں سمجھی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک دن یا چند گھنٹے، نمبر 2 تھوڑی مدت۔ فرمایا تمہاری پہلی بات تو غلط ہے، کیونکہ کسی کی عمر 70 سال، کسی کی 100 سال وغیرہ۔ اب یہ ایک دن تو نہیں، البتہ یہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ کیوں مولانا منیب اشکال حل ہو گیا ہے؟ لبسنا یومن اور بعض یوم سے دو باتیں سمجھی جا رہی تھی۔ ایک تو سمجھا جا رہا تھا بھائی ایک دن ٹھہرے ہیں، چند گھنٹے ٹھہرے ہیں، ایک دن سے کم ٹھہرے، اور دوسری قلت سمجھی جا رہی تھی۔ تو اب تمہاری پہلی بات تو غلط ہے، ایک دن تو نہیں ٹھہرے ہو، تم تو 100 سال ٹھہرے ہو، تم تو 80 سال ٹھہرے ہو، چند گھنٹے نہیں ٹھہرے ہو، تم نے تو 90 سال زندگی گزاری ہے۔ البتہ جو دوسری قلت سمجھی جا رہی ہے وہ قلت والی بات ٹھیک ہے، الا بسم اللہ قلیلا، کیوں 100 سال بندہ زندگی گزار لے آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس کے نیچے لکھے زجر، تم توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ افحسبتم، کیا پس تم نے گمان کر لیا، یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو عبثاً کے نیچے لکھے خالی اد حکمت، خالی اد حکمت، ہم نے تم کو پیدا کیا بیکار، خالی اد حکمت۔ تم جو توحید رسالت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، دنیا میں غافل رہے ہو، سرکشی کرتے رہے ہو، تمہارا کیا خیال تھا دنیا میں ہمیشہ رہو گے، ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ہم نے تم کو بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے، تم ہمارے احکام کے پابند نہیں ہو، تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا گمان کر لیا تم نے یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو عبثاً خالی اد حکمت، وانکم الینا لا ترجعون، یقیناً تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تمہارا کیا خیال تھا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، نیچے لکھیں خلاصہ صورت، تمام دلائل عقلی و نقلی کا ثمرہ، عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے، ان کا ثمرہ، پس بلند اللہ کریم المالک الحق، جو بادشاہ ہے سچا، لا الہ الا ہو، اس کے نیچے لکھے نتیجہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی سجدے منت منوتی نظر نیاز غیبانہ پکار سجدوں کے لئے سوائے اللہ کے، رب العرش الکریم، رب کا معنی مالک، مالک ہے عزت والے عرش کا، الکریم عزت والا، ومن یدعو مع اللہ الہ آخر، سبحان اللہ،
جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، عزت والے عرش کا بھی مالک ہے، سچا بادشاہ بھی ہے، جب یہ بات اسی طرح ہے تو پھر وَمَن يَدْعُ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ بندہ پکارے گا اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو، اس پر لکھیں مصائب و حاجات میں، مصائب و حاجات میں جو پکارے گا اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو، خیبانہ پکار اس کی کرے گا، لا برہان لہو بہی، نہیں کوئی دلیل اس کے لیے بہی، اس پکار کے ساتھ، یہ جو غیبانہ پکار کر رہا ہے اس عقیدے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب برہان کے اوپر لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، جلدی کریں، برہانم منزلن، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول چاہیے، یہ کوئی قرآن ہے؟ جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ مشرک کے پاس جو غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، لا برہان لہو بہی، اس کے پاس قرآن والی دلیل نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ دلیل نہیں ہوگی۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پکی بات ہے اس کا حساب اس کے پروردگار کے ہاں، نیچے لکھیں ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس کے نیچے لکھیں نتیجہ حساب، حساب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً نشان یہ ہے، لا یفلح الکافرون، نہیں کامیاب ہو سکیں گے کافر لوگ، کافر کامیاب نہیں ہوں گے، جنہوں نے توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا۔ نہیں، سورت کے شروع میں پہلی آیت کیا تھی؟ قد افلح المومنون، آخر پر فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، الکافرون اس میں ظاہر لے آئے مولانا تاکہ ان کے جرم کا اشارہ ہو جائے کہ کفر کی وجہ سے ان کو ناکامی ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ کہنا ہے تو دوسروں نے تو بطریق اولا یہ کہنا ہے، نیچے لکھیں کل کے دوسرے بطریق اولا کہیں، دوسرے بطریق اولا کہیں۔ میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتا ہوں بہت زیادہ، اس میں 4 چیزیں آ گئی، میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، سامنے لکھ لیں جی۔ نمبر 1 معاش، نمبر 2 توفیق طاعات، نیکیوں کی توفیق، توفیق طاعات، نمبر 3 آخرت میں نجات، نمبر 4 عطا جنت۔ اللہ 4 چیزیں نصیب فرما، کیسے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مغفرت فرما، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو بہتر رحم کرنے والوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت مانگ رہے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک تھے۔ 26ویں پارے میں انشاءاللہ حاشیہ لکھیں گے واستغفر لذنبک، وہاں انشاءاللہ حاشیہ لکھیں گے پیغمبر کی مغفرت مانگنے کا کیا مطلب ہے، یہ وہاں کی بات ہے انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار مغفرت فرما، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، مقرب اس کو بھی اپنے حق کے اندر گناہ سمجھا کرتے ہیں، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ۔ رحم فرما میرے پروردگار، تو بہتر رحم کرنے والوں کا ہے۔ معاش میں بھی جو ہماری زندگی کی گزران ہے، روزیاں ہیں اللہ کریم، اس میں بھی رحم کر، اللہ نیکیوں کی توفیق بھی دے، آخرت میں نجات بھی دے، جنت بھی عطا کر، یعنی یہ ساری رحمتیں کر، آگے لکھ لیں، یعنی یہ ساری رحمتیں کر، یعنی یہ ساری رحمتیں کر۔
اس کا ایک حاشیہ لکھنا ہے چھوٹا سا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کا۔ آخر میں بندوں کو رحمت و مغفرت طلب کرنے کی تلقین کی۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خطبہ حضرات، یہ تقریر ہے آپ کے لیے، اب مواد جمع کریں، عنوان میں نے آپ کو دے دیا، آپ اگر غور کریں تو ہر صفحے پر جو حاشیے ہم نے لکھوائے ہیں، کئی عنوانات ہیں آپ کے بیانات کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، مغفرت بھی نصیب ہو جائے، اغفر رحمت بھی نصیب ہو جائے، انسان تب اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورت کا نام ہے سورۃ النور۔ اسمی ربط حاشیے پر لکھ لیں چھوٹا سا، نور توحید کی وجہ سے ایمان والوں کو کامیابی ملے گی۔ پچھلی سورت کا نام تھا المومنون، اس سورت کا نام النور۔ میں نے اسمی ربط لکھا، نور توحید کی وجہ سے ایمان والوں کو کامیابی ملے گی۔ مولانا مانوی ربط مجھ سے سن لیں، قرآن پاک کو دیکھیں بھی صحیح اور میری طرف کان بھی لگائیں۔ مضامین کا ربط میں نے لکھا، سورت المومنون میں فرمایا تھا اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں، حاجت روا نہیں، اس لیے غیبانہ حاجات میں اسی کو پکارو، اس کے سوا کوئی نظر نیاز کے بھی لائق نہیں ہے۔ اب فرمایا جو مخالفین ہیں نا، کفار ہیں، منافقین ہیں، وہ توحید کی دعوت دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسلمانوں کا آپ سے اعتماد اٹھ جائے اور وہ مسئلہ توحید کا انکار کر دیں۔ لہذا اس صورت میں زوجہ رسول کی طہارت کا ذکر کیا۔ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، کوئی ساتھی اب نیچے نہ دیکھے، آپ کی شفقت ہوگی۔ سورت المومنون میں شرک اعتقادی کی بھی نفی ہو گئی، شرک فعلی کی بھی نفی ہو گئی۔ اللہ کے بغیر اختیارات کا مالک کوئی نہیں، غیبانہ اسی ہی کی پکار کرو حاجات میں۔ اللہ کے بغیر نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، مصائب اور حاجات میں اسی ہی کی پکار کرو۔ آپ فرمایا خیال کرنا، یہ جو مخالفین ہیں نا، یہ مختلف طریقوں سے توحید کی دعوت دینے والے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ محتاط رہنا، جیسے منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر الزام لگایا تاکہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو، مسلمانوں کا آپ سے اعتماد اٹھ جائے اور وہ مسئلہ توحید چھوڑ دیں۔ خیال کرنا، اسی صورت میں اب زوجہ رسول کی طہارت کا ذکر آئے گا۔ صورت کا دعویٰ لکھنے ہیں تو عربی میں، لیکن لکھنا تو ہے ضروری۔ الاجتناب من الاوصاف المنکرہ، اب عبارت بنے گی الاجتناب من الاوصاف المنکرہ ورد الرسومات الباطلہ، عبارت بنے گی ورد الرسومات الباطلہ۔ اردو والے اردو میں لکھیں، برے اوصاف سے بچنا،
باطل رسومات کی تردید۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہید آئے گی، ترغیب الی القرآن آئے گی، میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا 4 احکام آئیں گے اصلاح معاشرہ کے لیے، تہمت لگانے والوں پر زجرات آئیں گی، پھر 6 قوانین آئیں گے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور پھر توحید کا دعویٰ بیان ہوگا جو تہمت کا سبب بنا، ساتھ لکھیں گے انشاءاللہ۔ 1 نقلی دلیل آئے گی، 3 عقلی دلیلیں آئیں گی۔ دوسرا حصہ سورت کا، اس میں 3 قوانین آئیں گے اصلاح معاشرہ کے لیے، مخلصین اور منافقین کا تقابل آئے گا، آداب رسول آئیں گے، سورت کے آخر میں پھر توحید کے دعوے کو دہرایا جائے گا۔ اب سورت کے جو میں نے امتیازات لکھے ہیں، امتیازات تو ہیں بہت سارے امتیازات میں نے لکھے ہیں۔ اب میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں۔ برا کام کرنے والے مرد اور عورت، اس کی سزا کا ذکر جو کنوارے ہوں اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ مسئلہ لعان کا ذکر آئے گا، خامد نے بیوی پر تہمت لگا دی، اس کا کیا انداز ہے، یہ ذکر اس صورت میں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات، ایک مثال آ رہی ہے بڑی عجیب، انشاءاللہ حل کریں گے اس کو پنج پیر کی طرز پر، یہ اسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ کفار کے اعمال کی مثال آئے گی، وہ اعمال 2 قسم کے کرتے تھے، میں حاشیے لکھواؤں گا۔ ایک تو اچھے اعمال کرتے تھے، دوسرا کرتے برے اعمال تھے، سمجھتے اچھا تھے ان کو۔ درباروں پر جیسے ناچتے اور گانا گاتے ہیں لوگ، قوالیاں کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل آئے گی اسی صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ امتیازات بہت سارے لکھے، میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا۔ اب مولانا ذرا مہربانی کریں، جو میں نے حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے اس پر غور کریں۔ اللہ اللہ، اس صورت کے اندر جو مشکلات ہیں نا، یہ مدنی صورت ہے، تو میں اپنے سبق کی ابتدا مکی صورتوں سے اس لیے کیا کرتا ہوں کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو صرف مسئلہ توحید تھا، باقی احکام تو مدینہ طیبہ میں آئے، تاکہ ہمارے جو نئے احباب ہوتے ہیں نا وہ کچھ مانوس ہو جائیں سبق کے ساتھ۔ اگر میں شروع سے شروع کرتا نا، اب سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، سورۃ النساء مدنی صورت ہے، سورۃ المائدہ مدنی، یہ مشکل صورتیں ہیں، تو مکی صورتوں میں انسان کا ذہن ذرا بن جاتا ہے نا سبق سمجھنے کے لیے، اس لیے میں مکی صورتوں سے شروع کرتا ہوں سبق۔ تو اب یہ مدنی صورت ہے، اس میں ہیں بڑی مشکلات جو ہوں گی انشاءاللہ حل کریں گے۔ سورت کا ایک حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر پہلے 4 قوانین آئیں گے، پھر اصلاح معاشرہ کے 6 احکام آئیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، میں مشکلات آپ کو ساتھ ساتھ لکھواؤں گا۔ سورۃ انزلناہا پر لکھ لیں تمہید مع ترغیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ھذہ سورۃ، مبتدا محذوف ہے، علماء کرام عبارت تھی ھذہ سورۃ۔ آپ اگر جواب نہیں دیں گے میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا، میں بیان کرتا جاؤں گا۔ سورۃ ھذہ سورۃ، اب یہ سورۃ پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ بہت عظمت والی سورت ہے۔ انزلناہا، اب اسی پر اشکال ہے، یہ بہت عظمت والی صورت ہے، اتار چکے ہیں ہم اس کو، نازل کر چکے ہیں ہم اس کو۔ نازل کیسے اللہ کر چکا ہے نا، اسی معنی پر تو اشکال ہے، آپ لکھے نہیں، صورت تو آگے نازل ہو رہی ہے، آگے آ رہی ہے، نازل کیسے اللہ کر چکا ہے، آگے لکھنا نہیں ابھی، میں لکھواتا ہوں خود، لیکن معنی پہلے سنیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم لازم کر چکے ہیں اس کے احکام کو۔ فرضناها کے نیچے لکھ لیں احکامها، عبارت تھی فرضنا احکامها، لازم کر چکے ہم اس کے احکام۔ بھی کہاں لازم کر چکا ہے، نہ لازم تو آگے کر رہا ہے، آگے آ رہے ہیں وہ۔
وَأَنزَلْنَا فِيهَا اتار چکے ہیں ہم اس میں، نازل کر چکے ہیں ہم اس صورت میں آیات بینات، واضح واضح نشانیاں، واضح واضح دلائل۔ آیات بینات کے نیچے لکھ لیں دلائل توحید، دلائل توحید، دلائل توحید نازل کر چکے ہیں، وہ تو آگے آ رہے ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ حکمت ہے سارے مجموعے کی۔ اب ہونا اشکال ہے، اس اشکال کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اب آپ ذرا مہربانی کریں، نظر اٹھائیں، جن کو قرآن پاک آگے بیان کرنے کا شوق ہے وہ توجہ کریں۔ سورت ہم نازل کر چکے ہیں، احکام ہم مقرر کر چکے ہیں، سورت میں واضح دلائل نازل کر، وہ تو آگے آ رہے ہیں بھائی، سورت تو آگے آ رہی ہے۔ یہی اشکال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں پیدا ہوا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ احکام پہلے اترے اور یہ آیت بعد میں اتری۔ امام رازی نے جواب دیا احکام پہلے اترے جو آگے آ رہے ہیں، دلائل توحید جو آ رہے ہیں وہ پہلے اترے، اور یہ جو پہلی آیات ہے یہ بعد میں اتری۔ ماضی اصل معنی پر ہے، ہم نازل کر چکے ہیں، ہم فرض کر چکے ہیں، تو وہ احکام پہلے اترے، اصلاح معاشرہ کے قوانین پہلے اترے، اور یہ آیت بعد میں اتری۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ قرآن کے بہت سارے مقامات پر آپ کو کام آئے گا۔ میں پہلے آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں، پھر میں اس آیت کا مطلب بیان کروں گا۔ سورۃ النمل کھولیں جی، 19واں پارہ، سورۃ النمل۔ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، یہ